96 میں پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے پروڈیوسر اقبال انصاری نے ان کی آواز میں مختلف دینی کلام ریکارڈ کیے اور یہ سلسلہ کامیابی سے جاری رہا۔ سن 2000 میں جب نجی چینلز کا آغاز ہوا تو طاہر اے خان کے نئے ٹی وی چینل NTN کے لیے بھی متعدد ہنگامات ریکارڈ کروائے۔ کئی ڈاکومنٹریز میں بھی بطور صداقار ان کی آواز کو ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے بعد سن 2004 میں رئیس احمد نے میٹرو ون نیوز سے ایک منفرد پروگرام بزم عقیدت کا بطور میزبان آغاز کیا اور بہت جلد انہیں میٹرو ون نیوز کے ڈائریکٹر پروگرامز مذہبی امور کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ اسی دوران PTV کے نامور ہدایت کار قاسم جلالی صاحب نے بطور ARY-QTV جوائن کیا اور رئیس احمد کو QTV جوائن کرنے کی آفر کی۔ جلالی صاحب رئیس احمد کو چیئرمین ARY-QTV حاجی عبدالرحیم صاحب سے ملاقات کے لیے لے گئے اور بھرپور تعارف کروایا، جس کے نتیجے میں رئیس احمد نے جنوری 2010 میں باقاعدہ طور پر میزبان ARY-QTV جوائن کر لیا۔ اس دوران بیک وقت میٹرو نیوز اور QTV دونوں ٹی وی چینلز کے لیے پروگرام لیتے رہے، تاحال ARY-QTV پر بطور سینئر اینکر پرسن بحسن خوبی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ رئیس احمد نے QTV سے اپنا پہلا پروگرام 25 جنوری 2010 کو نعت زندگی کیا، جس کے مہمان الحاج محمد عویس زہرا حاضر تھے۔ ڈائریکٹر الحاج سید سمیع الدین رحمانی تھے، جو رئیس احمد کے ہر دور میں ایک مشفق و مہربان دوست رہے ہیں۔ یہ پروگرام اپنے آغاز ہی سے بہت مقبول ہوا۔ اس دوران رئیس احمد نے بے شمار پروگرامز کیے جنہیں ناظرین نے محبت اور پذیرائی سے نوازا، خاص طور پر پیغام قرآن، جس میں پورے قرآن کے 30 پاروں کا بامعنی ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اسی طرح روشنی سب کے لیے اور رمضان المبارک کی مقبول ترین نشریات رحمت سحر کئی سال سے بہترین میزبانی کر رہے ہیں۔ رئیس احمد کو مختلف ممالک بالخصوص بھارت، متحدہ عرب امارات سمیت پاکستان کے مختلف صوبوں میں محفل نعت میں شرکت کرنا ہے۔ حکومت اسلامت حکومت پنجاب کی اسلامک اسٹڈیز اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کیا اور اس وقت جامعہ کراچی کے ڈپارٹمنٹ قرآن سننا سے MPhil کے آخری سال میں موجودہ مصروفیات میں ٹی وی پروگرامز محافل نعت میں شرکت، ریسرچ ورک اور دیگر عمل میں نظر آتے ہیں۔ مستقبل قریب میں نوجوانوں کی اخلاقی تربیت، اصلاح معاشرہ اور نعت خوانی کے فروغ کے حوالے سے کچھ نئے پروگرامز ترتیب دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آخر میں اپنے والدین، اساتذہ اور ان تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں جن کی دعاؤں اور حمایت نے رئیس احمد کے اس طویل سفر کو آسان تر اور باعث عزت بنایا۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر تعلیم پر بھی میں نے پوچھا تھا مفتی صاحب سے ایک مرتبہ سوال کرنا تاکہ سننے والا اچھی طرح سن لے، سمجھنے والا اچھی طرح سمجھ لے۔ آج ہمارے رویے ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ ہم سے متنفر ہو رہے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں کچھ مارک لگا دیتے ہیں کہ فلاں صاحب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو ہم سے کراس لگا ہوا ہوتا ہے، فلاں جگہ اس کا کراس، اس کے آگے اس کے پیسے لکھتے ہیں، اس کے آگے اس کے پیسے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیوں اعظم چشتی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا اور لوگوں کے ساتھ؟ کیونکہ انہوں نے اتنے اپنے آپ کو وہ نہیں کیا اور نہ سوشل میڈیا اس وقت ایکٹیو تھا۔ تو خدا یہ بات ذہن میں رکھے کہ آپ بہت بڑے منصب پر ہیں، آپ حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں اور حضور کی نعت کے لیے آپ کو بہت زیادہ اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ بہت مشہور نعت اگر کوئی ہو جائے، پہلے شاہ صاحب ہمارے یہاں نعت میں تیاری کرتے تھے، تب یوسف بھائی ہمارے یوسف محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے لوگ، میں نے خوشی بھائی کو دیکھا، میں نے قاری بھائی ظفر کو دیکھا، میں نے سب کو دیکھا کتابیں پڑھ کر چاہا یار یہ کلام بڑا معیاری ہے، یہ کلام بڑا معیاری، انتخاب کرتے تھے، تیاری کرتے تھے، شعراء کو فون کرتے تھے یار یہ لفظ کیسے پڑھا جائے گا، یہ مصرع کیسے پڑھا، ایسے نہیں چاہتا یہ مصرع کیسا پڑھا جائے گا۔ آج کیا اہتمام ہے، چلتی بھی دور ہونی چاہیے، آج محفل اٹھا دی اور محفل لوٹ کے لے کے چلے گئے، محفل تھی ہمارے غنیمت تھا جو آپ لوٹ کے لے کے چلے گئے۔ آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کی بات کام کر رہے ہیں اور اس سے آپ نتائج کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔
یہ تو دیکھیں آپ کتنے ادب کا مقام ہے. وہ مقام ہے کہ ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر. آسمان کے نیچے سب سے زیادہ جو ادب کی جگہ ہے, جو نازک تر جگہ ہے, وہ کون سی جگہ ہے؟ شاعر کہتا ہے ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید بایزیدی جا. یہاں پر حضرت بایزید بستانی اور حضرت جنید بغدادی آتے ہیں تو اپنے آپ کھو کر آتے ہیں. آپ تماشے کر رہے ہیں, آپ وہ کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. آپ اس ایرا میں موجود ہیں جو ڈیجیٹل ایرا کہلاتا ہے, جہاں پر اس موبائل پر جب آپ اٹھاتے ہیں تو دنیا بھر کی لائبریریز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت زیادہ سوچنے کا مقام ہے. کہ مجھے کہتے ہیں کہ عبدالقادر صاحب نے یہ بات کہی کہ آپ بولتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ صاحبزادہ شاعران کسی صاحب کی بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے, بہت بڑا. ہم ان کا 1% بھی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. لیکن جب ایسے کمپلیمنٹ ملتے ہیں تو اس سے جہاں دل بڑا ہوتا ہے, لیکن یہ بات دل میں اور عاجزی اور انکساری پیدا کر دیتی ہے کہ ہم نے تو کچھ کیا. جو جس کے دامن میں آ گیا, نعت کے لیے میں نے کہا تھا یہ 4 نون یاد رکھیے گا کہ نعت کے لیے نیت ضروری ہے, نعت کے لیے نطق ضروری ہے, نعت کے لیے نحوی ضروری ہے, نعت کے لیے ادب ضروری ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. انشاءاللہ آج کے ورکشاپ میں جیسے میں نے ابتدا میں بہت ساری چیزیں عرض کری تھی اور مزید مجھے موضوعات پر بات کرنی ہے, انشاءاللہ وہ بھی کروں گا. اور ہمارے صاحبزادہ رئیس محمد بخاری فاروقی صاحب کو بار بار پیش کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو محسوس کیا کہ